لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ رضا گرامی، سورہ نساء کی آیات کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ آج جو ہے آیت نمبر 20 ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ پچھلی آیت جو آیت نمبر 19 ہے اس میں جو باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی وہ غور کیجئے گا۔ دیکھیے، حقوق عباد میں جو ہے حقوق زن یعنی عورتوں کا حقوق کیا ہے، اس کے سلسلے میں سے سورہ نساء میں زیادہ تر گفتگو ہو رہی ہے کہ عورتوں کا حق کیا ہے، جو حق انسان انجانے میں اور جان بوجھ کے پامال کر رہا ہے۔ تو ابھی آیت نمبر 19 میں جو بیان کیا گیا تھا پچھلی آیت میں، غور کیجئے گا کہ اموال کی بنا پر کسی کو قید نہ کرو۔ مثلا عورتوں کو جو ہے قید، گھر میں قید کر دیا، تب مال دیں گے تب آپ ان کو یعنی باہر نکلنے کی یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں۔ یعنی اموال کی بنا پر جو ہے قید نہ کرو، اور مہر جائز کرنے کے لیے عورتوں پر دباؤ نہ ڈالو، اور نہ ہی ان کو اذیت دو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ مہر کون دے اور کسی طریقے سے یعنی زبردستی معاف کروا لیا جائے، یا مطلب کہ دینا نہ پڑے، کوئی راستہ نکل آئے، ہے نا، تو اس طرح سے جو ہے مناسب نہیں ہے۔ اور دیکھیے، یاد رکھے چور کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو انسان ان تمام چور جتنے بھی ہوتے ہیں ان میں سے ایک چور اسی کے بارے میں کہا گیا جو مہر جو ہے ادا نہیں کرتا بیویوں کا، وہ ایک طریقے سے چور ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یعنی جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں اس کو پیش رفتار مناسب ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے، اللہ کہہ رہا ہو سکتا ہے بہت سی چیزیں تمہیں پسند نہ ہو، لیکن اللہ جو ہے ہو سکتا ہے اس میں خیر کثیر یعنی بہتری تمہارے لیے قرار دے دے۔ تو یاد رکھیے گا ان تمام باتوں پیش نظر آج کی آیت کریمہ جو ہے آیت نمبر 20، وَإِنْ أَرَدْتُمْ استبدال زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا۔ غور کیجیے اس میں کیا باتیں بتائیں گے۔ اگر تم ایک زوجہ کی جگہ پر دوسری زوجہ کو لانا چاہتے ہو، یعنی ایک بیوی تمہارے پاس ہے اور تم اس بیوی کی جگہ پہ دوسری بیوی لانا چاہ رہے ہو، جو اکثر سماج میں جو ہے آپ کے معاشرے میں دکھائی دیتا ہے کہ ایک بیوی سے یعنی بیوی کو طلاق دے کر جو ہے وہ دوسری عورت سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں، ہے نا، لانا چاہتے ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم جو ہے ایک زوجہ کی جگہ پر دوسری زوجہ کو لانا چاہتے ہو اور ایک تو مال کثیر دے چکے ہو، ہے نا، ایک کو جو ہے یعنی پہلے والے کو مال کثیر دے چکے ہو، مال کثیر میں زیادہ مال دے چکے ہو، احداہن ان میں سے ایک کو جو ہے تم نے یعنی مال کثیر دیا ہے نا، تو خبردار اس میں سے کچھ واپس نہ لینا۔ کیا تم اس مال کو بہتان اور کھلے گناہ کی بنیاد پہ لینا چاہتے ہو؟ یعنی آپ نے شادی کی تھی ایک عورت سے، ٹھیک ہے نا، اس عورت کی جہاں پہ دوسری عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ زوجہ آپ کی ہے لیکن آپ چاہتے ہیں کہ اس زوجہ سے چھٹکارا مل جائے اور اس کی جگہ پہ ہم دوسری زوجہ لے آئیں، اور اتفاق سے آپ اس زوجہ کو جو ہے مال کثیر دے چکے تھے، پیسہ دے چکے تھے، اور اس سے کہا یہ گھر تمہارا ہے نا، یہ بینک بیلنس تمہارا ہے، دے چکے تھے۔ تو اب جو ہے یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو تم واپس نہ لو، زبردستی واپس نہ لو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اذیت اور بہتان و الزام کے ذریعے جو ہے اس کو جائز قرار نہ دو۔ جیسے اب تم الزام تراشی کرنے لگو، بہتان و الزام جیسے عام طور پہ ہوتا ہے، ارے بہت بیکار عورت تھی، تو یہ الزام تراشی کے ذریعے، بہتان کے ذریعے جو ہے کسی عورت سے جو ہے اپنی زوجہ سے جو ہے پیسہ لینے کی کوشش نہ کرو۔ جو دے چکے وہ دے چکے، اب اس کی جگہ پہ جو ہے پروردگار کہہ رہا ہے کہ اگر تم ایک زوجہ کی جگہ پر دوسری زوجہ لانا چاہتے ہو اور
ایک کو جو ہے تم نے مال کثیر دے دیا تھا تو خبردار اس میں سے کچھ واپس نہ لینا، ٹھیک ہے نا؟ کیا تم اس مال کو بہتان یعنی الزام اور کھلے گناہ کے طور پر جو ہے لینا چاہتے ہو؟ اب اس کو تھوڑا سے وضاحت کی جائے، آپ کے سامنے بیان کیا جائے. دیکھیے عرب میں جب عرب کا دستور جو تھا وہ یہ تھا کہ جب بھی ایک عورت کو چھوڑ کر دوسری عورت سے شادی کرنا چاہتے تھے، عقد کرنا چاہتے تھے، تو اس پر الزام تراشی کرتے تھے، بہتان لگاتے تھے کہ تمہارا اس سے جو ہے رابطہ تھا، تم نے یہ بدکاری کی، یہ کی، الزام تراشی کرتے تھے تاکہ وہ جان چھڑانے کے لیے کچھ رقم بھی دے دے. کون؟ زوجہ. یعنی اس طرح سے بہتان الزام کرتے تھے، الزام تراشی کرتے تھے کہ تاکہ جو ہے وہ اس میں جو ہے دیکھیے دباؤ میں آ کر وہ کچھ مال جو ہے اس کے حوالے کر دے شوہر کے. تو یہ مناسب نہیں تھا، اور اس سے دوسری شادی کر لے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہے دماغ میں اس زمانے میں تھی، لیکن اسلام اس عمل کو بہتان اور گناہ شمار کرتا ہے. اسم مبینہ کا ہے، اس معنی ہوتا ہے گناہ، اسم گناہ، مبینہ معنی ہوتا ہے واضح طور پر، کھلم کھلا سے کہتے ہیں. اسلامی احکام میں اگر آپ غور کریں کوئی ایسا شعبہ یا ایسا یعنی حکم جو ہے دوسرے حکم سے بالکل جدا اور مختلف نہیں ہے، آپس میں اس کا کہیں نہ کہیں سے جو ہے رابطہ پایا جاتا ہے. جیسے میراث کا مسئلہ ہے نا، شادی کا مسئلہ ہے، یہ سب جو ہے آپس میں ایک رابطہ اس کا پایا جاتا ہے. بلکہ ہر شعبہ کہتے ہیں وہ جو ڈپارٹمنٹ سے کہتے ہیں نا، جیسے خمس کا ڈپارٹمنٹ ہے، جیسے کہتے ہیں کہ آپ کی میراث کا ڈپارٹمنٹ ہے، جیسے کہتے ہیں آپ کی شادی کی ڈپارٹمنٹ ہے. تو اس طرح سے اگر آپ دیکھیے تو ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر شعبے میں دوسرے شعبے کا لحاظ رکھا گیا ہے، ایک دوسرے سے رابطے میں رکھا گیا ہے. بھائی اسلام نے اس مقام پر بھی جو ہے عقد اور میراث کے مسائل کے ساتھ اخلاقی نکات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. یعنی عقد کی بات آئی، میراث کی بات آئی، اس میراث اور عقد کے ساتھ ساتھ جو ہے اخلاقی نکات اور اخلاقی پہلو کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ عقد ثانی تمہارا بنیادی حق ہے، یہ طے ہے کہ دوسری تم شادی کر سکتے ہو، جس طرح پیچھے بتا چکے ہیں. عدل و انصاف اگر کر سکتے ہو تو بنیادی حق ہے. طلاق کا تمہیں اختیار بھی اللہ نے دیا ہے. تم بھائی دیکھیں جب شادی ہوتی ہے تو ایجاب جو ہے عورت کی طرف سے ہوتا ہے اور قبول جو ہے دیکھیے مرد کرتا ہے. لیکن طلاق میں کیا ہوتا ہے؟ عورت کے اختیار نہیں ہے. تھوڑا سا جو ہے ہمارے طرف متوجہ رہیے کہ طلاق اور نکاح میں ایک فرق ہے. نکاح میں شروع کون کرتا ہے؟ عورت ایجاب یعنی اپنے کو پیش کرتی ہے اور اس کے بعد مرد جو ہے اس کو قبول کرتا ہے، ٹھیک. لیکن طلاق میں کیا ہوتا ہے؟ طلاق میں عورت کو حق نہیں ہے طلاق دینے کا، شوہر کو حق ہوتا ہے طلاق، حق کے طلاق شوہر کے پاس ہے. لیکن تم الزام تراشی کر کے عورت کو جو ہے یعنی برا بھلا کہہ کے تم طلاق دو تو یہ اسلام جو ہے اس کو پسند نہیں کرتا، یہ مناسب نہیں ہے. عرب میں یہ چیز تھی، یہ باتیں تھیں عرب میں زمانے جاہلیت میں، یعنی وہ بہتان اور الزام تراشی کرتے تھے، پھر اس کا جو ہے اسی کو بیس بنا کر جو ہے طلاق دے دیتے تھے. جیسے ہمارے سماج میں ہوتا ہے کہ کسی عورت کے اوپر جھوٹا الزام لگا کے جو ہے اس کو جو ہے کٹگرے میں کھڑا کر دیا جاتا ہے اور نتیجے میں جو ہے اس کو بیس بنا کر جو ہے طلاق دیا جاتا ہے. تو یہ مناسب نہیں ہے. اسلام کہتا ہے الزام تراشی حرام ہے. اور عام طور پہ دیکھیے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مردوں کی طرف سے جو ہے عورتوں پہ جو ہے غلط مقدمے ہو جاتے ہیں اور عورتوں کی طرف سے جو ہے بعض دفعہ جو ہے غلط مقدمے ہو جاتے ہیں. تو دونوں جو ہے کہتے ہیں کہ طرف سے جو ہے مناسب نہیں ہے. اس کو الزام تراشی کہا جاتا ہے، الزام تراشی اور بہتان کہا جاتا ہے. اور یہ کھلا گناہ ہے کہ انسان جو ہے کسی آج بتائیے کہ آپ کسی عورت کے اوپر جو ہے اپنی زوجہ کے اوپر جو ہے غلط جو ہے الزام تراشی کر دو، غلط باتیں کر دو اور بعد میں جو کہتے ہیں کہ تم نے طلاق دے دی اور بعد میں اس سے معافی مانگنے سن جا پاؤ گے. روز قیامت وہ گردن پکڑے گی آپ کو کہ تم نے جو ہے میری بے عزتی کی.
تو تم نے جو ہے کہتے میرا یعنی جو عمل تھا اس کو جو ہے کہتے تم نے پانی میں ملا دیا. تو یہ سب چیزیں پھونک پھونک کے قدم اٹھاؤ، ورنہ روز قیامت جو ہے یعنی حق اور حقانیت کا بول بالا ہوگا. عدل انصاف سے روز قیامت فیصلہ کیا جائے گا. وہاں پہ جو ہے بڑا دقت، زبان سے انسان برا بھلا کہہ دے گا. زبان روز قیامت جو ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ زبان سے جو اذیت پہنچائی ہے وہ الگ سے اس کو جو ہے نقصان پہنچائے گا وہاں پہ عمل اس کا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے یہی زبان سے برا بھلا کہنا، الزام تراشی اور بہتان جو ہے قبر میں 7 بچھو بن کر جو ہے انسان کو ڈسیں گے. زبان سے اگر اذیت پہنچائے گا تو جس طرح زبان سے اذیت پہنچا رہا ہے کسی کو، اور ہوتا نہیں ہوتا ہے زبان سے آپ کچھ کہتے ہیں تو سامنے والا جس کو آپ کہہ رہے ہیں اس زبان کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ جسم میں عجیب کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، انسان مجبور ہو جاتا ہے، کچھ کہہ نہیں پاتا. تو اسی طریقے سے قبر میں جو ہے بچھو ڈسے گا تاکہ جو ہے انسان تڑپے. تو 7 بچھو جو ہے کہتے یہ بن کر جو ہے قبر میں ڈسیں گے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ زبان کو کنٹرول میں کر رکھو، اپنے عمل کو کنٹرول میں کر رکھو. آپ جو ہے کہ آپ کو آپ کا حق ہے، لیکن یہ مطلب تو نہیں کہ الزام تراشی اور بہتان کے ذریعے آپ کام انجام دیں گے. ہر چیز کا سسٹم بنایا گیا اسلام میں، اس سسٹم اور بیس کی بنیاد پر قدم آگے بڑھاؤ. اسی لیے کہا گیا کہ ہم آہنگی زن و شوہر میں ہونی چاہیے. بیوی کا خیال جو ہے شوہر کرنا چاہیے، شوہر کا خیال جو ہے بیوی کرنا چاہیے. تمام باتوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے. تو وہی کہتے ہیں یہاں پہ جو پروردگار کہہ رہا ہے کہ بہتان اور یہ الزام تراشی جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے تمہارے لیے. تو وہی کہا جا رہا ہے کہ یعنی اس مقام پر اگر آپ غور کریں تو عقد و میراث کے مسائل کے ساتھ اخلاقی نکات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، گناہ کی طرف توجہ دلائی گئے ہیں کہ عقد ثانی تمہارا بنیادی حق ہے، طلاق کا تمہیں اختیار بھی دیا گیا ہے، لیکن یہ زندگی کے پیچیدہ مسائل جو ہیں وہ الجھن پیدا کرتا ہے. انسان کا حل یہ نہیں ہے. پیچیدہ مسائل کا حل دیکھیے تو دولت کا کاروبار نہیں ہے کہ آپ یہ کہیے کہ دولت کو کاروبار بنا لے، بیوی سے جو ہے جو پیسہ دیا تھا اس کو واپس لے لے اور اس کو جو ہے مہر جو ہے اس کا جو ہے چھین لے، یا نہیں دیا ہے تو نہ دے. یہ سب چیزیں مناسب نہیں ہے. لہذا خبردار اس اختیار کو بطور کاروبار جو ہے استعمال نہ کرنا کہ طلاق تمہارا اختیار ہے تو تم طلاق کو جو ہے بیس بنا لو کاروبار کو، کہ بیوی کو اتنا اذیت پہنچاؤ کہ وہ بیچاری جو ہے پریشان ہو جائے. آخر میں جو کہتے ہیں کہ پریشانی کی بنیاد پر وہ کہے اچھا ٹھیک ہے جو ہے طلاق تم مجھے دے دو، ہم تمہیں مہر معاف کر دیتے ہیں، یا مہر تمہیں واپس کر دیتے ہیں، یا اتنا پیسہ تمہیں دے دیتے ہیں. یہ اصلاً جو ہے مردانگی کے خلاف ہے، یہ انسانیت کے خلاف ہے، یہ شرافت کے خلاف ہے، جو عام طور پہ جو ہے یعنی پریشان کیا جاتا ہے. یہ آیت جو ہے عورتوں کے حقوق کے سلسلے میں حمایت کے طور پر جو ہے یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ زوجہ سے جدائی اور نئی بیوی اختیار کرنے کا ارادہ اگر تمہیں ہے تو ان کو حق نہیں ہے کہ پہلی بیوی سے مہر سے کچھ لے لے یا کم کر دے یا نہ دے، اور یا دے چکا ہے تو اس کو واپس لے لے. یہ مناسب نہیں ہے. جیسے ایک ماحول بنایا جاتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں اما کھولو اما وہ. ارے بندے خدا، تمہیں یعنی تمام حقوق جو ہے ادا کرنا ضروری ہے تمہارے لیے. یہ مجبور نہ کرو کہ سامنے والے کو. یہاں پہ دیکھیں قرآن نے تعبیر کیا قنطار سے تعبیر کیا. قنطار کہا نہیں ہے، یہاں دیکھو لکھا ہوا ہے احداہن قنطار کہا گیا. اچھا قنطار سے مراد کیا ہے؟ مال و ثروت کثیر، یعنی زیادہ مال. تم نے جو بیوی کو اگر زیادہ مال دے دیا ہے تو اس کو تم واپس نہ دو. مال اور ثروت کثیر یہ مراد ہے. ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پہ طلاق جو ہے شوہر کے منافع کی بنا پر ہے، نہ کہ جو ہے عفت کے راستے سے انحراف، پاک دامنی سے دور نہ رہے. انسان کو ہمیشہ جو ہے سہولت سے ہر کام کرنا چاہیے، بس ان کا حق پامال نہیں ہونا چاہیے. جتنا ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا کہ بہتان لگانا بھی ایک ظلم ہے، ستم ہے، کسی پہ الزام تراشی کرنا، اور گناہ ہے. اسم مبینہ کہا ہے، یعنی کھلا گناہ ہے، واضح گناہ ہے. اور ظاہر سی بات ہے اس بہتان کے ذریعے جو ہے انسان طلاق جو دینا چاہتا ہے یہ نامردانگی ہے، مردانگی نہیں ہے.
انسانیت نہیں ہے، یہ شرافت نہیں ہے، بلکہ یہ غلط ہے. ہمیں تمام باتوں کا دھیان رکھنا پڑے گا، تبھی کہتے ہیں انسان جو ہے سماج میں اچھی زندگی گزار پائے گا اور نتیجے میں قبر اور آخرت میں جو ہے اس کو نجات کا راستہ ملے گا. اس لیے جو ہے تمام باتوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے. آخر میں بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگار ہمیں اس راستے دلا جس میں تیری مرضی شامل ہو. ایمان کے آوان و سال میں شمع فرما، ایمان کے ضرورت